یہ اس خاندان کا ایک بریف انٹروڈکشن، ایک مختصر سی یہ شہر گورکھپور کی جو لائن اس پار کی آبادی ہے، انہی بزرگ کے آمد سے آباد ہوئی۔ سبز ہاؤس مسجد کی تاریخ 400 سال پرانی، شہر کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے سبز ہاؤس مسجد، اور یہ خاندان کافی قدیم ہے۔ خانقاہ رشیدیہ جونپور سے ان کا تعلق ہے۔ خاندان کے کچھ افراد ہمارے چیف گیسٹ کی بارگاہ میں اس خاندان کا ایک بریف انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ شہر گورکھپور کی ایک عظیم خانقاہ، آپ دھیان سے سنیں۔ گورکھپور میں بسنے والے مسلمانوں کا ایک اہم گھرانہ سبز کا ہے۔ ان کے اجداد اجودھیا چھوڑ کر تنہائی میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے گورکھپور کے جنگلوں میں چلے آئے تھے۔ انہی کے پوتے سید شاہ غلام رسول کو اودھ کے نواب کے ذریعے سبز پوش کا لقب حاصل ہوا تھا۔ آج بھی یہ خاندان اسی نام سے مشہور ہے۔ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں خاندان سبز پوش کے ایک فرد سید احمد مکی نجف اشرف سے ہندوستان تشریف لائے اور اجودھیا میں قیام فرمایا۔ آپ کی اولادوں میں سے چند پشتوں کے بعد ایک شاخ پرگنا سگڑی اعظم گڑھ کا ایک حصہ ہے، قدیم زمانے میں جونپور سے متعلق ہوا کرتا تھا، میں آباد ہوئی۔ اسی شاخ میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام میر سید معروف علیہ رحمہ ہے۔ آپ ہی کے صاحبزادے سید میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ ہیں، جو دور شاہجہانی کے آخر میں یا اس سے کچھ پہلے گورکھپور تشریف لائے۔ جعفرہ بازار جہاں اپنے سکونت اختیار کی وہ جنگل تھا، شہر اس علاقے سے شمال کی جانب تھا جہاں ایک محلہ پرانا گورکھپور کے نام سے آباد تھا۔ حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ کے قلب میں ایک جذبہ بیدار ہوا جو آپ کو کھینچ کر حضرت شیخ محمد رشید جونپوری علیہ رحمہ کی بارگاہ تک لے گیا۔ آپ ان سے مرید ہوئے، ریاضتیں کی، متعدد چلے کھینچے، سلوک کی منزلیں طے فرمائیں۔ بالآخر شیخ رشید جونپوری علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت سونپی اور گورکھپور کی ولایت عطا فرمائی۔ آپ سخت ترین مجاہدات فرماتے۔ انہماک کا عالم یہ تھا کہ عوام سے صرف ضرورت بھری کلام کرتے، آدھی رات کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے، خود فجر کے اول وقت میں حجرے سے باہر تشریف لا کر اذان پکارتے۔ عبادت میں انہماک کا انداز نرالا تھا۔ گورکھپور و اطراف کے سعادت مند لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ آپ نے بہتیروں کی رہنمائی فرمائی اور کچھ کو خلافت سے بھی نوازا۔ بتاریخ 13 شوال 1077 ہجری آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے فرمایا، میر سید جعفر اور تم کل قیامت میں اس فقیر کی نجات کا سبب ہو۔ ایک درویش و سالک کی تمام خوبیاں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ تمام اوقات یعنی تمام وقت آپ یاد الہی میں صرف فرماتے۔ میر سید قیام الدین علیہ رحمہ کے زمانے میں سبز ہاؤس میں مسجد اور حجرے کے علاوہ کوئی عمارت نہ تھی۔ دھیرے دھیرے سکونت و سہولت کے لیے مسجد کے ارد گرد وسیع و مستحکم عمارتیں وجود میں آئیں۔ آپ کا وصال 8 صفر 1128 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی عمر شریف 100 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ مزار مبارک صحن سبز ہاؤس مسجد جعفرہ بازار میں واقع ہے۔ فضل خداوندی اور آپ کی توجہ سے بزرگی کا یہ سلسلہ آگے بھی منتقل ہوتا رہا اور حضرت سید شاہ محمد صالح، حضرت میر احمد اللہ، حضرت شاہ میر غلام غوث، حضرت شاہ میر مہدی، حضرت شاہ میر غلام رسول جیسے جید علماء و درویش منظرنامے پر ابھر کر لوگوں کی رہنمائی کا سامان ہوئے۔ مشہور کتاب بحر ذخار میں بھی خاندان سبز کے بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ روشن علی شاہ علیہ رحمہ کے خلیفہ سید احمد علی نے اپنی معروف کتاب محبوب التواریخ میں خاندان سبز کے مشائخ کا تذکرہ یوں کیا ہے، رہے وہ رئیسوں میں یا سبز بہت زیرک و صاحب عقل و ہوش، میاں مہدی تھے ان کے بھائی فلاں کہ درویش کامل ولی الزماں، وہ تھے خاندانی نجیب اللطیف، غلام غوث تھے ان کے والد شریف، علی ملا تھے شیخ ان کے قریب، نہایت کے صالح بڑے خوش نصیب۔ خاندان سبز میں تقریباً 150 سال پرانا غلاف کعبہ، مدینہ منورہ سے لایا گیا قدم رسول اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک کا پتھر بھی موجود ہے، جس کی زیارت عیدین کے ایام میں کرائی جائے۔ یہاں موجود مسجد بادشاہ شاہجہاں کے دور حکومت میں میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ کی گورکھپور آمد پر بنائی گئی، تب سے یہ مسجد موجود ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے اس میں کچھ تعمیری کام بھی انجام دیا گیا تھا۔ اس وقت مسجد کے خطیب اور امام حافظ رحمت علی نظامی صاحب۔ اب اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوگی۔ میں جن والنٹیئرس کا نام لے رہا ہوں وہ
جن والنٹیئرس کا نام لے رہا ہوں وہ آئیں، فرحان بھائی، رحمت بھائی اور نہال بھائی، یہ حضرت کو نیچے لے جائیں، صوفے پہ ان کو بیٹھائیں۔ فرحان بھائی